کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامک ایمپائر ایک گلوبل پاور بن چکی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر یونائٹ کر دیا، جس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشنز ہونے لگے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے، لیکن اب صرف 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، جن میں ہر ریس، وائٹ، براؤن، بلیک، سب کھڑے تھے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کسی وائٹ کو کسی بلیک اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو باتیں کی ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہے۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سب کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامک ایمپائر ایک گلوبل پاور بن چکی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر یونائٹ کر دیا، جس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشنز ہونے لگے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے، لیکن اب صرف 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، جن میں ہر ریس، وائٹ، براؤن، بلیک، سب کھڑے تھے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کسی وائٹ کو کسی بلیک اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو باتیں کی ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہے۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور